میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاشرے کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے خدمت کر سکوں، اپنے وطن کا جو مجھ پہ قرض ہے وہ میں قرض اتار سکوں، اور ابھی مجھے تھوڑا سا اور کام کرنا ہے جو اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک سے جہاں دیگر برائیاں ختم ہوں، بالخصوص معیشت کی برائی بھی ختم ہو، ہمارے نوجوان جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ایک سرکاری سروے کے مطابق 30 لاکھ افراد تو ہیروئن کا نشہ کر رہے ہیں، اور بے شمار لوگ تقریباً 80 لاکھ افراد مختلف نشے کے لت میں مبتلا ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہی معاشرے کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، یہ سب ہمارے فرد ہیں۔ تو یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس کے تدارک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جو وقت دیا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے صرف کر سکیں۔ اور آخر میں تمام مہمان گرامی کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور بس یہ ہے کہ میری دعائیں بھی پروین باجی کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور زندگی دے، اور اسی طریقے سے کامیابی و کامرانی کے ساتھ معاشرے کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ پروین باجی نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ہے، ہماری طرف سے آپ کو مبارکباد بھی ہو۔ اور سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کام کرنے کی، تعلیم دینے کی اشد ضرورت ہے، وہاں پہ ایسی آبادیوں میں لوگ جاتے ہی ہیں، لیکن جو اسٹیج پہ موجود ہے سارا باجی وہاں پہ جا کے کام کر رہی ہیں، اور بالخصوص ان غریب بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم، بالخصوص بیوٹیشنز کی تعلیم دے کے ان کے پاؤں پہ کھڑا کر رہی ہیں تاکہ وہ معاشرے کے اندر عزت روزگار کما سکیں۔ تو سارا باجی کے لیے بھی ہماری بہت دعائیں ہیں۔ سارا باجی نے جس انداز سے وہاں کام کر رہی ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ تو میں نے سارا باجی سے درخواست کی تھی کہ وہاں کی کچھ لڑکیوں کو ایسے لیا جائے جو سماجی حوالے سے اور اپنے کورس کے حوالے سے جنہوں نے کچھ کام کیا ہو، تو ان کو بھی ہم ایوارڈ دیں گے۔ فانوس نے کچھ خرچہ برداشت کر لیا، لیکن موقع اچھا تھا پروین باجی کی شام کو مزید یادگار بنانے کے لیے ان بچوں کو بھی ہم بعد میں سرائیں گے، تو ان کو میں پیشگی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سارا باجی جتنی محبت سے اور جتنی شفقت سے اس پروگرام میں ہماری معاونت کی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ اور معزز مہمانان گرامی، حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آج بہت ایک چھوٹے سے گروپ کے ساتھ خوبصورت سے اس شام میں آ کے اور یہ چند باتیں سن کے مجھے احساس ہوا ہے کہ اپنا قد چھوٹا چھوٹا سا لگا، اور وہ لوگ جو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا قد ڈیفینیٹلی بہت بڑا ہے۔ پروین جان صاحبہ یا ہم رفیع صاحب کا ذکر کریں گے، رفیع صاحب نے بھی اس باتیں کی، مجھے بہت اچھی لگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے استطاعت کے حساب سے انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پہ معاشرے کی بہتری کے لیے کوششیں کی ہیں۔ ایک بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی، آپ لوگ ایگری کریں گے، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں دوسروں کو اپریشیٹ کرنے کا رواج آلموسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کی بھی کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو اس میں ہم ایک آدھ کوئی برائی کا پہلو نکال کر اور اس کو نفی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی اس شام سے مجھے ایک احساس جو ملا ہے وہ یہ کہ ایک تنظیم نے دوسری سوشل ورکر جو کام کیے جا رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہاں پہ یہ شام منعقد کیے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ، کہ ہم ایٹ لیسٹ جو لوگ کام کر رہے ہیں اچھے اچھے کام دیکھیں ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو بہت ساری استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس بہت سارا ٹائم ہے، وہ اپنا ٹائم سو کے گھر میں، ونڈو شاپنگ میں، فیملی فرینڈس میں ادھر ادھر گزار دیتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہوئے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور جا کے غریب بچوں کے لیے یا بچیوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، دو چار کو پڑھا دیتے ہیں، دو چار کے لیے جہیز اکٹھا کر لیتے ہیں، کسی کو کوئی ٹریننگ دے دیتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے۔ اس لیے ایسے لوگ واقعی جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، ان سے سن سکیں، ان سے کچھ سیکھ سکیں، اور کوشش کریں کہ ہم ان کو کسی نہ کسی مینر میں تھوڑا بہت صحیح فالو کر لیں۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ آج اپریشیٹ سر یہ کام ہم شام سے دو موضوعات پہ گفتگو سن رہے ہیں، ایک تو سماجی خدمات اور سماجی خدمات میں حصہ لینے والے لوگ۔ جس تنظیم کی طرف سے آج کی یہ شام منعقد کی گئی ہے وہ بذات خود ایک بہت ہی اہم موضوع پر کام کر رہے ہیں۔
एंटी नारकोटिक्स, जो कि किसी भी माशरे के लिए एक चैलेंज भी है, बीमारी है, और उसकी इरेडिकेशन के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ तंजीम का काम करना काफ़ी नहीं होता, सबका उसमें हिस्सा लेना ज़रूरी होता है। ये सुना गया कि ये तंजीम काफ़ी अरसे से इसी सिलसिले में काम कर रही है, तो सबको उसमें भी हाथ बटाना चाहिए शऊरी तौर पर और दिलो जान से। होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि इस तरह रिकग्निशन मिलनी भी चाहिए। और रफ़ी साहब के लिए भी कहा गया कि कमाल है कि वो दूसरों की शामें सजाते हैं और उनके लिए कोई नहीं करा, तो उसमें गुस्से की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना इत्मीनान रफ़ी को खुद अपने ऊपर होगा और काम करते हुए होगा, शायद उसको इस शाम मनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो खुद इतना मुतमैन होगा अंदर से कि उससे फिर आदमी बंदा ऊपर चला जाता है। बात जब हम परवीन के जज्बे की करते हैं, तो जो लोग उनको नहीं जानते उनको उसके लिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ही कम लोग और जानने वाले या देखने वालों ने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर कुछ महफिलों के आदाब होते हैं, वो हम भूल जाते हैं, वो हम लोगों की मजबूरी है। देखने वालों ने ये थी हमारी बहुत ही मोहतरम शख्सियत महताब अकबर राशिदी साहिबा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सफाई मुंतसिब आला सिंध। और अब मैं परवीन वादी की तकरीर से पहले मैं गुलबाशिक की तकरीर करते हैं हम लोग यहाँ पर, जिसके लिए मैं यूनियन काउंसिलर शायरा परवीन साहिबा और फूलों गुलदस्ता पेश करेंगी मिसेस सारा खान। तो प्लीज़ परवीन वादियाँ तशरीफ ले आइए और मिस सारा खान जो गुलदस्ता पेश आप सबकी भरपूर तालियों में परवीन वादी जिनकी शाम मुनक्किद की गई, क्योंकि सब हम सब यहाँ आए हैं, हम सब यहाँ सुनने के लिए उन्हें आए हैं। बहुत शुक्रिया। खुशी है।